حکم کرتے ہوئے خاندان گردیز کے نوجوانوں کی چند منٹ کے لیے آپ کو تکلیف دینے آ گیا ہوں. اب میری صحت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب میرے بس کی بات نہیں مجلس پڑھنا، بس ویسے اب میرے بس میں یہ دنیا کی پرانی عادت ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کو سفید داڑھی کو پکڑ کے ممبر پہ بٹھا دینا، یہ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے. باہر نہ اگر میں ٹھیک بات کہوں تو سن لینا، غلط بات کہوں تو معاف کر دینا. اور کیا میں بزرگان محترم، یہ مضمون میں نے کبھی درگاہ شاہ گردیز میں پڑھا تھا. بڑا لمبا اور وسیع مضمون ہے، کئی دن میں ختم ہوتا ہے. اس کے بیچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس وقت آپ کو سناتا ہوں. محترم سامعین، انسان کو اللہ نے آواز پہنچتی ہے، پہنچ رہی؟ جو حضرات دور بیٹھے ہیں وہ تو مجھے نظر بھی نہیں آتی، اللہ جانے ان تک آواز پہنچتی ہے یا نہیں. خیر، ان کا اللہ مالک ہے. پاس بیٹھنے والے اگر سمجھ لیں تو سب سمجھ لیتے. خدا کرے آپ سن لیں اچھی طرح، باقی اللہ مالک ہے. تو بزرگان محترم، اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ اگر انسان گننا چاہے، جو پلک جھپکتی ہے وہ ایک نعمت، جو سانس آتا ہے نعمت، جو اندر جاتا ہے نعمت. اب کسی میں ہمت ہے کہ سانس گنے کتنے آئے، پلک گنے کتنی جھپکی، گنی. اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کی گنتی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، گنتی نہیں ہو سکتی. اور ادھر مولوی صاحبان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نعمتوں کا حساب لے گا. ڈر لگتا ہے بڑا، توبہ توبہ توبہ، کیا بنے گا جب نعمتوں کا حساب لے گا. میں نے جو سوچا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اگر اللہ نے بلایا نعمتوں کا حساب لینے کے لیے تو میں کہوں گا جناب کس چیز کا حساب؟ کہ نعمتوں کا. کہ نعمتوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکے، اور جہاں گنتی نہ ہو وہاں حساب کیسا؟ آج تک دنیا میں کوئی بے گنتی کا حساب نہیں بنا. جہاں گنتی ہی نہ ہو سکے وہاں حساب کیسا؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ، کوئی حساب نہیں. تو ایک بات بتاؤ، نعمتوں کا حساب نہیں لیتا. یہ بتاؤ نماز پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. صبح کو اٹھے تھے کہ قبلہ؟ سچی بات یہ ہے کہ نیند ہوئی، گرم بستر تھا، صبح کا وقت تھا، نیند آئی. بڑے غصے سے کہے گا اللہ کیوں نہیں اٹھے؟ کہ جناب آپ کبھی سوئیں تو پتا چلے نیند کا. اب وہ تو کبھی سویا ہی نہیں، کہہ رہے دفعہ کرو. ظہر اثر بھی پڑھا تھا کہ قبلہ بال بچوں کے لیے روزی کما رہا تھا
دکان پہ اور کہیں اس وقت مجھے کہاں فرصت تھی؟ کیوں نہیں فرصت تھی کہ آپ کے بال بچے ہوں تو پتہ چلے. مغرب یہ تھکا ہوا گھر آیا تھا. کیوں تھک گئے تھے کہ آپ کبھی تھکیں تو پتہ چلے. عشاء کے نیند آ گئی تھی. ایسا جواب ہے میرے پاس ہر بات کا. اگر اللہ سامنے آ گیا, خدا کرے اللہ خود سامنے آ جائے, ایسا جواب ہے ہر بات کا کہ لطف آ جائے گا اللہ کو. وہ بھی ہنس کے کہے گا دفعہ کرو ہی جاؤ میاں اپنے گھر چلا جاؤ. مگر اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ نہ یہاں سامنے آیا نہ وہاں سامنے آئے. جنہیں یہاں سامنے کیا تھا انہیں ہی وہاں سامنے کر دے گا. ان کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی کہ نیند کیوں آئی تھی, روزی کیوں کمائی تھی. میرے محترم بھائیوں, جو بندوں کی حجتوں کا اللہ کی طرف سے جواب دے دیں انہیں کو حجت اللہ کہتے ہیں. بزرگان محترم اور محمد و آل محمد سلام. آپ ادھر دیکھیں, اسے چھوڑے ہیں پتہ نہیں کیا بلا ہے. تو محترم بزرگوں, بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کو, ان کو ہم گن نہیں سکتے, ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں. اگر میں اس وقت نعمتوں کا کچھ ذکر کرنا شروع کروں تو یہ ذکر ختم نہیں ہوتا. کتنی نعمتیں ہیں. بتاؤ بھائیوں, مختصر سی بات کرتا ہوں. آنکھیں نعمت ہیں یا نہیں؟ بولو, آنکھیں نعمت ہیں؟ بولو بھائی, ہیں. اللہ نے اس نعمت کی یہ قدر کی ہے, یہ انتظام کیا ہے کہ نور بنایا. نور کے سامنے 7 پردے, اس کو ڈھیلا کہتے ہیں. اب یہ 7 پردے, سامنے پلکیں, پلکوں میں بال اس لیے لگا دیے کہ جب انسان دیکھنا چاہے یہ برش آئینے کو صاف کر دیکھنے میں دقت نہیں. اور اگر ذرا سا تنکا بھی کوئی آنکھ میں آ جائے تو فوراً پانی بہا کے اسے صاف کر دیا جاتا ہے. پھر ایک ایک آنکھ میں 7 پردے, تاکہ 14 کا عدد آنکھوں میں رہے. پھر 2 آنکھیں بنا, اگر بڑی سی ایک بنا دیتا جہاں بیچ میں ہوتی تو کیا حرج تھا بھائی. جسے ریلوے انجن کے سامنے روشنی لگی ہوئی ہوتی ہے, ایسی ایک ہوتی بیچ میں بڑی سی, تو کیا حرج تھا. 2 بناؤ. اگر ایک جاتی رہے کسی حادثے سے تو دوسری سے دیکھ لے. اگر ایک ہی ہوتی تو کیا ہوتا, جاتی رہتی تو بیکار ہو جاتی. یا اللہ کیا بات تھی, آنکھ جاتی رہے جانے دے, ہم کی ناک سے دیکھ لیں گے. تو بھائی ناک سے دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے. ناک ساری عمر گزر گئی اس ناک کی, آنکھ کی صحبت میں رہتے رہتے مگر آنکھ کی جگہ نہیں آتی. جو آنکھ میں نور تھا, نور کی جگہ نور ہی آ سکتا ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں ساری. زبان نعمت, اگر زبان کی نعمت نہ ہوتی تو مجھے یہاں کس نے بٹھانا تھا. زبان نعمت. پھر زبان کو اللہ نے لال رنگ کا بنایا. اس لال رنگ والی کو مکان کے اندر رکھا, سامنے دانتوں کا کٹہرا لگایا, ہونٹوں کا پھاٹک لگایا, اور کہا دیکھو یہ ملکہ ہے زبان, یہ گھر کے اندر رہے تو ٹھیک ہے ملکہ, اس لیے میں نے انتظام کیا ہے. اگر یہ بیجا گھر سے نکل آئے گی تو تباہی ہو جائے گی, جنگ ہو جائے گی, مصیبت ہو جائے گی.
یہ لال رنگ والی گھر میں ہی رہے تو ٹھیک ہے، باہر نہیں نکل کے آئے۔ انسان جب صبح کو سوتا اٹھتا ہے تو انسان کا سر زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ دیکھنا تو کہہ کے اندر چلی جائے گی، میری شامت آئے گی، خیال رکھنا زبان میں نعمت ہے۔ غرض مختصر یہ کہ اتنی نعمتیں ہیں اس کی یہ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لا تعداد نعمتیں۔ مگر بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، یاد رکھو سب سے بڑی نعمت اللہ کی زندگی نہیں، دولت نہیں، حکومت نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت اطمینان۔ اگر کسی کو اطمینان حاصل ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ دولت ہو اطمینان نہ ہو، دولت وبال جان ہو جاتی ہے، حکومت ہو اطمینان نہ ہو، حکومت مصیبت ہو جاتی ہے، بڑی اچھی صحت ہو پہلوان ہو اطمینان نہ ہو، صحت مصیبت ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت اطمینان ہے۔ بتاؤ بھائی، اگر مجلس سننی ہے تو میں سننے سے کام نہیں چلے گا، اطمینان سے سنو تو لطف آئے گا، نعمت اطمینان۔ پڑھنے والا اطمینان سے پڑھے تو لطف آئے گا۔ جب تک نعمت اطمینان حاصل نہ ہو کوئی نعمت نہیں۔ اور اطمینان کی نعمت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل میں اطمینان پیدا ہو، اور کوئی ذریعہ اطمینان کا نہیں، اللہ کی یاد سے اطمینان پیدا ہو۔ سن رہے ہو بھائی میری بات کو؟ سن رہے ہو؟ پتہ نہیں سن رہے، اللہ کی یاد سے اطمینان پیدا ہو۔ قرآنوں میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہماری صاحبان بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر گزر گئی اس مسئلے میں مولوی صاحبان سے جھگڑا کرتے ہوئے، یہ غلط ترجمہ ہے، یاد کرنا غلط ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا اسے یاد کرو، یاد کرو میں کیا لطف ہے، صبح کو اٹھے کہ یا اللہ اور بس ختم، یہ یاد کرو تو ہو گیا، سال بھر میں عید کی نماز پڑھ لی یاد کرو تو ہو گیا، یاد کرو نہیں چاہتا اللہ، بلکہ اللہ چاہتا ہے یاد کرو نہیں، اللہ کو یاد رکھو، اپنی خود بتاؤ یاد رکھو اور یاد کرو میں فرق ہے کہ نہیں، یاد کرو نہیں، اللہ کو یاد رکھو، سمجھے؟ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، ورنہ پھر یاد رکھو، سمجھے؟ اللہ کو یاد رکھو، ورنہ پھر اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت یاد رکھو، ہر حالت میں یاد رکھو، گھر میں یاد رکھو، بازار میں یاد رکھو، دکان پہ یاد رکھو، دفتر میں یاد رکھو، کچہری میں یاد رکھو، جس حالت میں ہو اسے یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، سمجھے نا صاحب؟ جب کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ، آ گیا نا اللہ، اور جب کام خیریت سے ختم ہو جائے تو کہو الحمدللہ، آ گیا نا اللہ، ٹھیک ہے؟ جب کوئی شے پسند آئے تو کہو ماشاء اللہ، آ گیا نا اللہ، جب کسی کو داد دو تو کہو سبحان اللہ، آ گیا نا اللہ، کسی کو بدلہ دو تو کہو جزاک اللہ، آ گیا نا اللہ، گرنے لگو تو کہو حسب اللہ، آ گیا نا اللہ، لڑنے لگو تو کہو نصر من اللہ، آ گیا نا اللہ، اب کہاں تک تمہیں گناؤں؟ مرنے لگو تو کہو انا للہ، آ گیا نا اللہ، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھو، اس سے اطمینان پیدا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کو یاد رکھنا
آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. دو موقعوں پہ اللہ کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے. ایک عیش میں، ایک تیش میں. ایک جب عیش کا عالم ہو اللہ یاد بھی رہے، اور جب تیش ہو پورا غصہ، دو عالموں میں اللہ یاد بھی رہے، ایک عیش میں ایک تیش. اور اگر موت سامنے آ جائے پھر بھی اللہ یاد بھی رہے، انسان گھبرا جاتا پریشان. مگر جنہیں اللہ یاد ہو انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ نہیں گھبراتے. یہ لمبا مضمون میں نے سمیٹ دیا کیونکہ میرے بس کا نہیں سارا مضمون سنانا. آپ ہی ایمان سے بتائیں. ایک گھر ہے، اس گھر میں دو آدمی ہیں، ایک کا سن 53 سال ہے، ایک کا سن 19 سال ہے. توجہ ہے نا ان میں. اب جینے کے دن کس کے ہیں؟ 19 سال والے کی. زندگی کسے چاہیے؟ 19 سال والے کی. الجھب فکر عمر کس کی ہے؟ 19 سال والے کی. عیش کے زمانہ کس کا ہے؟ 19 سال والے کا. 53 سال والا زندگی پوری کر چکا، بڑا تجربہ کار ہو گیا، ہر شخص سے واقف ہو گیا. رات کا وقت اچانک وہ 53 سالہ بزرگ اس 19 سال والے سے کہتا ہے کہ برخوردار آج گھر میں بڑا خطرہ ہے. ایمان سے کہو، جب 53 سال والا آدمی کہے خطرہ ہے تو 19 سال والا کہے گا جی پھر کیا ہوگا؟ اس ذرا گھبرانا چاہیے نہیں. وہ 53 سالہ بزرگ کہتا ہے گھر میں بڑا خطرہ ہے، اور اتنا خطرہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. سمجھے آپ؟ یہ 53 سالہ بزرگ کہتا ہے خطرہ اتنا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور 19 سال والے کو کہتا ہے کہ تم یہیں رہو، کیوں خطرہ ہے؟ اگر وہ 19 سالہ کہہ دے کہ میں تو نہیں رہتا، خطرہ جو ہے، تو کوئی دنیا کا عقل مند انسان اس کے انکار کو برا نہیں کہہ سکتا. تو کہہ سکتا تھا میں تو نہیں کہتا جناب آپ جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گا. مگر دنیا حیران ہو گئی جبکہ 19 سال نے کہا کہ قبلہ خطرہ ہے کہ ہاں آپ جا رہے ہیں، ہاں میں یہیں ہوں، ہاں یہیں پہ رہتا ہوں. رہنے کی بات نہیں، خطرہ بہت ہے. خطرہ ہے بہت. رہنا ہوشیار نہ رہنا کیوں خطرہ ہے؟ سنا آپ نے؟ ہوشیار نہ رہنا کیوں خطرہ ہے؟ چوکس نہ رہنا کیوں خطرہ ہے؟ سمجھے؟ کیا کرنا؟ بے خبر سو جانا کیوں خطرہ ہے؟ دیکھا آپ نے؟ عجیب بات ہے یہ نہیں. جی میں سوتا ہوں کیوں نہیں؟ وہاں نہ سو، وہاں خطرہ نہیں. نہ آؤ میرے بستر پہ سو جہاں خطرہ ہے. وہ بستر پہ لیٹ گیا جہاں خطرہ تھا. کیا کروں؟ سو جاؤ، کیوں خطرہ ہے؟ بس چادر تان کے سو گیا. دیکھو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، صبح تک کروٹ نہ لینا، ایسے سونا. یاد رکھے دنیا. سو گیا، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کے یاد رکھنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. بڑے اطمینان سے سو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور 53 سالہ رسول رحمت للعالمین جس کا دنیا پہ روگ تھا، وہ رات کو خطرے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک بات آپ سے پوچھ لوں، بات بڑھتی جاتی ہے یوں خواہ کو. بیٹے میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے لنگا فریملی کے قصائد پہ بڑا ناز. مجھے امام زمان نے بشارت دی تھی اس قصیدے کی، جبکہ میں پنجابی جانتا بھی نہیں تھا. اب تک یاد ہے مجھے وہ قصیدہ. بی بی عائشہ صدیقہ ہماری آپ کی ماں ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ ہماری سوئی دن میں کھوئی جاتی تھی، ہم ڈھونڈتے تھے نہیں ملتی تھی. رات کو جب رسول گھر آتے تھے تو گھر اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ وہ دن میں کھوئی ہوئی سوئی ہم تلاش کر لیتے. اس کے معنی ہوئے کہ رسول کا چہرہ ایک بہت بڑے گیس کی معنی روشن تھا، ہزاروں 100 پاور کا بلب روشن تھا، اتنا چہرہ روشن تھا. اب یہ بتاؤ مجھے کہ اتنے روشن چہرے والا آدمی جب گھر میں سوئے گا
تو گھر سارا روشن رہے گا یعنی، اور جب جائے گا تو گھر میں تاریکی ہو جائے گی. تو اسے ضرورت ہے یا نہیں ایسے شخص کی اسے اپنی جگہ چھوڑ جائے تو روشنی میں کمی نہ آئے. اسی طرح روشنی رہے جس طرح رسول کے رہنے کی. اور جب گھر سے جائے گا رات کو چھپ کے، تو چھپ کے کیسے جائے گا؟ وہ تو روشنی بتا دے گی وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا. اب ہاتھ میں لالٹین لے کے رات کو چھپ کے جائے تو روشنی بتا دے گی، چہرے کی روشنی فوراً پکڑوا دے گی وہ گیا وہ گیا. تو ضرورت ہے یا نہیں کہ اب جائے تو کوئی ایسا تاریکی ساتھ لے لے کہ روشنی کچھ پائے چلی جائے. پتہ نہیں آپ نے کوئی سوچا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں کیا باہر نہ چلے گئے اور سونے والا سو گیا. قصہ مختصر کر دوں. رسول میں ساتھی کے غار میں بیٹھ گئے جا کر، اور سونے والا بستر پہ سوتا رہا. یہ رسول کے پاس وحی آ گئی کہ سنتے بھی ہو یہ سونا ہمیں بہت پسند ہے. آج کا سونا کھرا سونا ہمیں بڑا پسند ہے. ہم نے تول کے دیکھا ہے پورا 12 ماشیاں، 13 ہو سکے نا 11 رہے. یہ سونا ہم خریدنا چاہتے ہیں، تم ذرا درمیان میں آ کے قیمت طے کرا دو. رسول نے وہیں غار سے بیٹھے بیٹھے آواز دی، سونے والے، او بھائی سونے والے، کیا ہے؟ او بھائی سونے والے، قبلہ کیا ہے؟ او بابا ذرا ٹھہر بات کرنے دے. او بھائی سونے والے، تیرا سونا بک رہا ہے، بول بیچتا ہے؟ بیچتا ہے. قبلہ آپ کی مرضی، آپ جانے. نہیں تیری مرضی، بول بیچتا ہے؟ سونا بک رہا ہے، بیچتا ہے. یہ تقریر کبھی میں کیا کرتا تھا درگاہ شاگرد، ایک میٹ گواہ ہے جب تم سے ہو نہیں تو بھائی بیچتا ہے بولنا. خاموش کیوں ہو گیا؟ جی ہاں بھائی. کیا قیمت لے گا؟ بول کیا لے گا؟ قیمت کیا لے گا؟ اور بابا تو شور نہ کر، ذرا ٹھہر بات کرنے دے. ہاں کیا قیمت لے گا؟ بول قیمت کیا ہے؟ کہ قبلہ خریدار کون ہے؟ کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، مالکوں کا مالک، خود اللہ خریدار ہے. تو قبلہ جب اللہ خریدار ہے تو قیمت پہ جھگڑا کیسا؟ یہ فقرہ جو میں کہہ رہا ہوں قیمت کے لیے، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کہا اور میرے بعد جو کہے گا وہ میرا فقرہ کہے گا. اس کی قیمت میں اسی سے لوں گا جس کا ذکر ہے. قبلہ اگر اللہ خریدار ہے تو پھر قیمت پہ جھگڑا نہیں کرنا. کہہ دو اس سے میں حاضر ہوں، سونا حاضر ہے، قیمت جو تیری مرضی ہو دے دی. قیمت تیری مرضی، جو تیری مرضی ہو دے دی. فیصلہ ہو گیا، مرضی قیمت ہو گئی، بیچ دیا. قصہ طویل ہے. قبلہ یہ مرضی قیمت مجھے دلوائیں کہ نہ قیامت میں ملے گی، ادھار بھی قیامت کا. اب بڑے کی بات تھی، ضد کر نہ سکے کہ اچھا قیامت میں صحیح، پر سودا پکا کرنے کے لیے بطور بیانہ اب بھی کچھ مل جائے. میں کہا ہاں مرضی تیری قیمت ہے، وہ تو قیامت میں ملے گی. بیانے کے طور سے جنت دیتے ہیں، جنت اس کی قیمت نہیں تھی، یہ اس کو بطور بیانے کے تھی. اب جو صبح کو سوتا اٹھا تو جنت کا مالک تھا، بیانے میں جو ملی تھی. سال بھر کے بعد ہوئی شادی، بڑے گھر کی لڑکی آئی، دولہا کے پاس منہ دکھائی دینے کو کچھ نہیں تھا، بس وہی اس دن رات کی ملی ہوئی جنت تھی، وہ صبح کو بیوی کے نام کر دی. خریدی شوہر نے اور خاتون نے جنت بھی دی، جنت کی خاتون ہو گئی.
خاتون جنت نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد بھی تو بچے مالک ہوں گے، اس نے زندگی میں بچوں کے نام کر دی، رسول نے رجسٹری کر دی۔ رجسٹری کی عبارت تھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جنت کے بادشاہ ہیں۔ باپ نے خریدی، ماں خاتون بنی، بیٹے بادشاہ بن گئے جنت کی۔ توجہ ہے نا حضور؟ اور دہلی کے مشہور علمی خاندان کے فرد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اظہارۃ الخفا کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنت کا جو صدر دروازہ ہے جس سے سب جنتی داخل ہوں گے، اس صدر دروازے پہ اللہ نے بڑے جلی حرفوں میں لکھ دیا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین، یہ مالکوں کے نام ہیں جو لکھے ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ چلو گے جنت؟ تمہیں جانا ہے جنت؟ جاؤ گے نا؟ بولو، ڈھیلی ڈھیلی بات نہ کرو۔ ہم نے گئے تو اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ اور چلو گے نا؟ جائیں گے نا؟ ضرور جائیں گے، ہم ہی جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ ساری دنیا کے مسلمان جائیں گے جنت میں، خواہ وہ کسی فرقے کے ہوں۔ جب جنت کے صدر دروازے پہ پہنچیں گے سب مسلمان، آپ دیکھیں گے نام لکھے محمد علی فاطمہ حسن حسین، باقی مسلمان بھی دیکھیں گے۔ تصویریں پڑھ رہا ہوگا، ذیلی پڑھ رہا ہوگا، چلو جلدی چلے جنت میں۔ بات ختم ہو گئی، اب میں تھک گیا، اب میں زیادہ بول نہیں سکتا۔ مولا آپ نے بستر پہ لیٹ کے پورے اطمینان کا مظاہرہ کیا، ہم آپ کے ادنا غلام ہیں، آپ کے اس اطمینان پہ ہماری جانیں قربان۔ سبحان اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں۔ مگر مولا ہم پوری گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ قبلہ بچھے ہوئے بستر پر شام کو کھانا کھا کے پانی پی کے اپنے گھر کے اندر سو جانا اطمینان سے بس ایک بڑی بات ہے۔ مجھے قبلہ معاف کرنا، تیروں کے بستر پر لاکھوں دشمنوں تیروں کے بستر پہ آرام سے، اس اطمینان کی بھی کوئی مثال ہے دنیا؟ اس اطمینان کی بھی کوئی نظر؟ باپ نے مرضی لے لی، گھر کے بستر پہ سو کے بیٹے کے لیے اللہ آج تک تلاش کر رہا ہے کسی کیا دوں، اللہ کے خزانے میں بھی نظر نہیں آتا کسی کیا دوں، تو تیروں کے بستر پہ آرام سے سو گیا۔ یا اللہ مجھے سوائے تیرے کوئی یاد نہیں، میں تیروں کے بستر پہ آرام سے سو رہا ہوں۔ یا اللہ میری تمنا یہ ہے کہ حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، دل میں ہو، لب پہ ہو ذکر تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ ایسا انسان بھی کوئی دنیا میں آئے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں پڑھے اطمینان سے سونے والے تیروں کے بستر پر سینکڑوں زخموں کی حالت میں، اور تو کچھ میرے پاس ہے نہیں، باپ کو مرضی دی تھی تجھے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں، اب تو میرا اور میں تیرا، تو نے میرا ذکر کیا میں تیرا ذکر کروں گا، تو نے میرے ذکر میں جان دے دی میں تیرے ذکر کو زندہ رکھوں گا۔ اب اس انسان کا ذکر اللہ زندہ رکھے ہوئے ہے، ذکر کسی کو دنیا میں اتنے ذکر بتاؤ کسی رسول کے، نبی کے، بادشاہ کے، شہنشاہ کے، کسی کے اتنے ذاکر کسی کو نصیب نہیں ہوئے، اتنے دربار دنیا میں کسی کے نہیں لگے، اتنے گھر کسی کے نہیں بنے۔ اگر آج 1,24,000 پیغمبر اپنی امتوں سمیت آ جائیں، سارے اپنی اپنی امتوں کو لے لیے ہیں، تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے، اتنے لنگر ہیں کہ سب کو کھانا کھلا سکتا ہے، اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پانی پلا سکتا ہے، اتنے والنٹیئر ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا ہے۔
اور اگر حسین اپنے سارے دیوانوں کو لے کر آ جائے کسی نبی کے پاس اس نے ذاکر کسی کو نہیں، اس نے دربار کسی کے نہیں۔ خدا بند عالم آپ لوگوں کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے اللہ نے آپ کو کہ آپ حسین کے درباری ہیں، حسین کے دربار میں آتے ہیں، بڑا میوے سے دربار ہے اور درباری بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ ان مجلسوں کو قبول فرمائے، اللہ اس درگاہ کو قیامت سے کھبا دے، خدا خاندان شاگرد اس کی عزت و آبرو ہے